سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ ایک اور نقطہ نظر جو عام طور پہ گردش کرتا ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت اور تعلق اور محبت اگر ہو اور ہم ان کا واسطہ دے کر اللہ سے کوئی چیز مانگیں، تو بعض روایتوں کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم بھی اللہ سے مانگو، میں بھی مانگوں گا تو اللہ تعالیٰ عنایت کریں گے، اور اسی طریقے سے اللہ دیتا ہے میں بانٹتا ہوں۔ تو یہ جو تصور ہے کہ بھر دے جھولی میری یا محمد، یہ اس کی کوئی دین میں قرآن مجید میں کوئی تائید ہوتی ہے کہ اگر ہم اللہ کے رسول کی سفارش یا ان کے ذریعے سے اللہ سے کوئی چیز مانگیں تو اس میں زیادہ امکان ہے ملنے؟ یہ سب توہمات ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ان سے نکالا اور ہمیں صحیح بات بتائی کہ اللہ ہی سے مانگو، اللہ ہی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں کسی کے واسطے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو جا کے حمد و ثنا کے بعد اپنی ندامت، اپنا تضرع، اپنی عاجزی پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور بارگاہ خداوندی سے آپ رحمت کی توقع کرتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہی پیغمبروں کا سکھایا ہوا طریقہ ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی طریقہ سکھایا۔ جو بات قرآن میں کہی گئی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر تم جاتے ہو تو جا کے ان سے درخواست کرو اس بات کی کہ تم اگر توبہ کر رہے ہو، تم مغفرت چاہ رہے ہو، تم نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے ڈال دیا ہے، تو وہ بھی اللہ سے درخواست کریں کہ تمہیں معاف کر دیا جائے۔ یہ بات تھی، اور یہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، اس لیے کہ آج بھی آپ کسی بزرگ سے بھی بعض اوقات کہتے ہیں، اپنے کسی بڑے سے بھی کہتے ہیں، کسی استاد سے بھی کہتے ہیں کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت کی دعا کیجئے یا معافی کی درخواست کیجئے۔ تو اللہ کے حضور میں درخواست کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے، وہ میں کروں، آپ کریں، کوئی خدا کا پیغمبر کرے، اگر کوئی ہمارا بزرگ کرے، درخواست کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ اللہ کو کوئی واسطے دیے جا سکتے ہیں، یہ ایک اجنبی تصور ہے۔ قرآن کے لیے بھی اور انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے لیے بھی اللہ سے ہمیشہ براہ راست دعا کرنی چاہیے، اور ساری توقعات اللہ ہی سے وابستہ کرنی چاہیے۔ وہی جھولیاں بھرتا ہے، وہی تمنائیں پوری کرتا ہے، اسی کو مالک، اسی کو رب، اسی کو معبود سمجھ کر اس کے سامنے اپنی پیشانی رکھنی چاہیے۔ اور ہمیں مصیبتوں اور تکلیفوں میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور استقامت کے ساتھ صحیح بات پر کھڑے رہو، اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرو۔ تو دعائیں اللہ سے براہ راست دعائیں جس طرح کے پیغمبروں نے سکھائی ہیں، قرآن مجید میں پیغمبروں کی دعائیں بیان ہوئی ہیں، حدیثوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بیان ہوئی ہیں، سب دعائیں براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہیں۔ دعا کا ادب وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں سکھایا گیا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کیجئے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو بیان کیجئے۔ وہ تعلق کیا ہے؟ بہت عمدہ تعلیم ہے جو ہر نماز میں دی جاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ گویا اللہ تعالیٰ کی حمد، ثنا اور اللہ کی بادشاہی کا اقرار ہے، اور اس کے بعد اپنے تعلق کا اظہار ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ کریں، اس کے بعد جو مانگنا ہے مانگیں۔ اس میں ہم اللہ سے صراط مستقیم یا سیدھی راہ کی ہدایت مانگتے ہیں۔ ہم عاجز بندے ہیں، اور بھی بہت سی چیزیں مانگنے کی ہیں، تو وہ اس طرح سے ان آداب کے ساتھ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ نہ قرآن میں بتایا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے نمونے سے یا اپنی دعاؤں میں بتایا ہے۔ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہی پر اللہ تعالیٰ کے سب معاملات کرنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی قیاس یا اجتہاد کی گنجائش نہیں ہوتی۔ یہاں تو جو بات کہہ دی گئی، جس طرح کہہ دی گئی، جیسے بتا دی گئی، اسی طرح ہونی چاہیے۔ رہ گئی یہ بات کہ اللہ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے، اللہ کرم فرماتا ہے، اس نے غنی کیا ہے ہدایت دے کر، اس نے قرآن نازل کیا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ میں وہ تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے یہ بات ان موقعوں پر کہی گئی جب کہ خمس وغیرہ کی تقسیم کا معاملہ تھا، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مسلمانوں کو بہت مال و دولت حاصل ہوا، تو اس میں بھی آپ نے گویا یہ بتایا کہ یہ میرا معاملہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے کچھ توقع رکھتے ہو، یہ خدا کی عنایت ہے جو ہم پر ہو رہی ہے، اور بہت سی غنیمتیں آ رہی ہیں، میں تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تقسیم کر دیتا ہوں۔ میرا معاملہ یہی ہے کہ میں تمہیں جو کچھ اللہ کہتا ہے اس کے مطابق دے دوں۔ اس سے یہ مطلب نکال لینا کہ اب ہم نے
بیٹے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنے ہیں اور ہم نے آرزوئیں اپنی پیش کرنی ہیں اور اپنی تمنائیں سامنے رکھنی ہیں، وہ سب اللہ ہی سے رکھی جائیں گی۔ یہی توحید ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔